قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محترم بھائیوں، میرے اپنے نوجوان ساتھیوں اور مجلس میں شریک خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اسلام جیسی عظیم نعمت میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اسی اسلام پر خاتمہ ہو تاکہ سب سے بڑی کامیابی جو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن حاصل ہو سکتی ہے، اس کامیابی کے بھی ہم اور آپ حقدار بن سکیں. 2 روزہ یہ جو دعوت ٹریننگ کیمپ یا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اس پروگرام کی پہلی نشست یا پہلا خطاب آج آپ حضرات کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے. مجھے عنوان دیا گیا ہے حالات حاضرہ میں دعوت اللہ کی اہمیت. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ دعوت جسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت ہے کیا، اس کی ضرورت ہے کیا، اس پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا. ابلیس کے کرتوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا گیا، اور ساتھ میں ابلیس کو بھی زمین پر بھیج دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب زمین پہ اتارا، یا ابلیس اور آدم علیہ السلام کو جب اتارا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو، تم دونوں کے دونوں زمین پر جا رہے ہو. اے آدم، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور اگر یہ ہدایت آئی اور تم نے اسے اپنا لیا، قبول کر لیا اور اسی کے مطابق رہے، ظاہر بات ہے یہ خطاب حضرت آدم کے ساتھ اولاد آدم سے ہے. اگر تم نے اس ہدایت کو اپنا لیا تو نہ تو تم دنیا میں راستے کے لیے پریشان رہو گے، بھٹکتے رہو گے، اور نہ ہی آخرت میں آنے کے بعد ناکام اور نامراد ہوگے. ساری انسانیت کا خلاصہ اس آیت کی روشنی میں دعوت ہے.
وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے جب اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے. سارے انبیاء کی جو کوشش ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی پیغام، اللہ تعالیٰ کے اسی پیغام کی تکمیل ہے یا اسی کا جو ہے مظاہرہ ہے. حقیقت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کتنے پیارے الفاظ میں بیان کیا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ اور اس کا حزب یعنی اس کی جماعت جہنم کی طرف بلاتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہر نبی کے دور میں یہ دعوت کا کام ہوتا رہا ہے، اور دعوت کا سیدھا سا مطلب یہ کہ شیطان کی وجہ سے جس جنت سے نکال کر بھیج دیے گئے ہو اسی جنت کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اور یہ پکار، یہ آواز، یہ ندا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے یہ نظم فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو اس قوم کے سب سے پہلے داعی ہوتے تھے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا رہا ہے. اور یہی سلسلہ چلتے چلتے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا. تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ یدعو الی دار السلام کہ اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف تمہیں مدعو کرتا ہے، بلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں داعی یعنی اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے آپ کو. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی اسی دعوت، اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ داعی ہے تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان جیسے ہے ویسی دعوت ہے، ویسی پکار ہے، ویسا مطالبہ ہے ہم اور آپ سے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حیثیت، ان کا مقام، ان کا درجہ، اس کے مطابق وہ اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کے ختم کر دیا. آپ اسے اگر یوں دیکھنا چاہیں تو انسانی تاریخ کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جیسے بھیجنے سے پہلے سے انسانوں کو جنت کی طرف لوٹنے کی دعوت دی تھی، آدم علیہ السلام سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلے کو چلایا. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن انسانوں کے آنے کا سلسلہ دنیا کے اندر ابھی باقی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. تو سوال یہ ہے کہ اب ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے دو حیثیتوں سے. ایک تو سب سے پہلی حیثیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی کہ وہ محفوظ رہے گا اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پہ حجت قائم کرنے کا ذریعہ بنتا رہے گا. اب کسی نئے پیغام کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نیا پیغام آنے والا ہے. ایک انتظام تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ دعوت کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا. قرآن دعوت ہے، قرآن کا وجود ایک دعوت ہے، قرآن کا یہاں ہمارے سماج کے اندر محفوظ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی ضمانت دینا، یہ جو ہے دعوت کا ایک پہلو ہے. اور دوسری طرف اب اس دعوت کو، اس پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، انسانوں کو اس پیغام کو پہنچا کر اللہ کی طرف بلانے کا جو کام ہے، یہ پیغام اب انبیاء تو نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، میں بصیرت کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا، میں بھی،
وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میرے متبعین بھی، میرے بعد جو میرے وارث بنیں گے، اس علمی امانت کے وارث جو بنیں گے، وہ میرے متبع بنیں گے، وہ بھی یہی کام انجام دیں گے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دعوت اللہ کا معاملہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف ایک پیغام ہے جو آپ کو پہنچا دینا ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ ساری انسانی تاریخ میں انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کی شکل میں انسانوں کے درمیان رکھی۔ واللہ یدعو الی دار السلام سے شروع ہونے والی یہ دعوت آدم علیہ السلام نبوت اور رسالت کی آخری کڑی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو جاری رکھا۔ اب اس کے بعد نئے دین کی ضرورت نہیں، لیکن اس دین کی طرف داعیوں کا کام کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا امت محمدیہ کرے گی، اس لیے کہ پوری کی پوری امت محمدیہ ہے۔ اب امت دعوت پوری انسانیت ہے، امت اجابت ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اب ہمیں آپس میں امت محمدیہ کے گمراہوں کو، امت محمدیہ کے ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ دعوت اللہ کا جو کام ہم کہتے ہیں، یہ پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ ہے، پوری انسانی تاریخ کا نچوڑ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم کہیں انسانی زندگی کی ضرورتوں میں سے سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ساری تفصیل کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ خطاب صحابہ کرام سے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ پہلے مخاطب بنے، نبی آپ کے درمیان آئے، پیغام آپ کو سمجھایا گیا، آپ نے سنا، سمجھا، قبول کیا، اپنایا۔ اب اس پیغام کو اپنے حد تک رکھنے کے بجائے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچنا چاہیے، اور یہ سلسلہ کب تک چلنا چاہیے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے خطاب سے امت کو مخاطب کرنے کے بعد، صحابہ کے ذریعے بالواسطہ طور پر امت کو مخاطب کرنے کے بعد، ہدایت یافتہ لوگوں کو مخاطب کر کے گمراہ لوگوں کو ہدایت پر لانے کا پیغام دینے کے بعد ایک اہتمام یہ بھی کر دیا، کہا کہ اس عام اہتمام کے ساتھ خاص اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت خیر کی داعی بن کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دینے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے بن کر جیے۔ ایسا کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے، ایسا کچھ لوگوں کو مستقل ہوتے رہنا چاہیے، اس کام پہ لگنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ گویا یوں سمجھیے وہ جو عظیم مشن، وہ عظیم جو تسلسل چلا تھا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت اور رسالت کی شکل میں تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کے بعد امت محمدیہ کے اندر کم سے کم ایک جماعت کو پوری طریقے سے اس کام کے لیے وقف ہونے کا یا اس کام میں لگے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ گویا دعوت کا مستقل پائیدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم یہ دے دیا ہے۔ آج جب ہم دعوت اللہ کی بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم اور آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انتہائی عظیم نیکی ہے، انتہائی عظیم ذمہ داری۔ ذمہ داری کیسی ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے کئی حوالوں سے ذکر کیا، اور یہ کام کتنے بڑے اجر کا ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں تو پھر آپ کے سامنے صرف دو حدیثیں آج حوالے کے طور پہ ذکر کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب قیادت دی، جب لشکر کی قیادت حضرت علی کو دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا علی رسلک، ذرا ٹھہر جاؤ، سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی اس میں کتنی پیاری بات آپ نے کہی، کہا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ذریعے آج تم جا رہے ہو میدان کی طرف،
جہاں دشمن کی شرارت پر تم ان کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو یا دشمن تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہو، تو تمہیں یہ حقیقت یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ کے میدان میں بھی ہو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارا اصل مقصد لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا ہے۔ اور اگر ہدایت پر ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھوں آ جاتا ہے تو ایک آدمی کا ہدایت پانا سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے تمہارے حق میں۔ سرخ اونٹ اس زمانے کی عرب کی بڑی جائیداد، بڑی دولت کے لیے استعمال ہونے والی ایک تعبیر، ایک طریقہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مالدار ہونے سے اچھا ہے، کبھی زمانے میں کہتے تھے ملینئر بننے سے اچھا ہے، آپ جو ہے کروڑ پتی بن جائیں اس سے اچھا ہے۔ اس قسم کی تعبیر تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر استعمال فرمائی۔ یہ کتنی بڑی نیکی آپ اندازہ لگائیں، دوسری حدیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا بہت بڑی دولت سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اسلام نے سمجھایا ہے آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب آپ کی رہنمائی کے بعد اگر وہ بندہ نیکی کر رہا ہے تو آپ یہ بات جان لیں کہ اب وہ جو نیکی کرے گا اسے تو اجر ملے گا، لیکن اس کے برابر عمل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا چلا جائے گا۔ بہت ہی پریکٹیکل بات آپ سمجھ لیں، ایک آدمی کا ہدایت پا جانا سرخ اونٹوں سے بڑی دولت کیسے بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے پاس 100 سرخ اونٹ ہیں، ایک مشت آپ نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، بہت بڑی دولت آپ نے خیر کی اللہ کے راہ میں دی، اجر بہت بڑا لکھا گیا۔ لیکن آپ نے ایک آدمی کو رہنمائی کی، ہدایت کا سبب بن گئے، اللہ نے اسے ہدایت دے دی۔ اب وہ آدمی ہدایت پر زندگی بھر جتنا عمل کرے گا، جو جو نیکیاں کرے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اچھائیوں پر عمل کرے گا، برائیوں سے اپنے آپ کو دل ارادہ روکے گا، اللہ کی نافرمانی سمجھ کر رکے گا، کوشش کرے گا، اس کا سارا اجر جتنا اس کو ملے گا اس کے برابر آپ کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید یہ بھی ہوگا کہ اب وہ آدمی اس کے ذریعے ابھی خیر کتنا پھیلے گا۔ ہدایت پر آنے کے بعد خیر کا وہ سلسلہ وہ اپنی اولاد میں منتقل کرے، اپنے دوست احباب میں منتقل کرے، اپنے متعلقین میں منتقل کرے، تو اس طرح فیصلہ آپ یوں سمجھیے کتنی ہی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں، وہ ساری نیکیوں کا آپ ایک تسلسل، ایک چین اگر جوڑ کر دیکھ لیں گے، 100 سرخ اونٹ بالکل بیکار سی دولت نظر آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہی بات بیان فرمائی کہ ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بڑی دولت ہے، اتنی عظیم نیکی ہے یہ اسلامی شریعت کی نظر میں۔ اسی لیے یہ بات آپ جان لیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ہیں، صحابہ سب سے افضل ہیں، دنیا میں کوئی ان سے زیادہ افضل ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کئی پہلوؤں سے نہیں ہو سکتا، لیکن ایک پہلو آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پہ جو بتایا وہ یہ تھا کہ عمر، جب تم نے جھٹلایا تھا یا عرب کے لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ ابو بکر اس دعوت کے پھیلنے میں وہ بنیادی پتھر بن گئے تھے کہ جس کے سہارے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کر آگے بڑھایا تھا۔ اب یہ دعوت قیامت تک چلتی رہے گی تو جو اجر ساری انسانیت کو مل رہا ہے وہ حضرت ابو بکر کو بھی اس کا ایک حصہ نصیب ہوگا۔ اس لیے ابو بکر سے بڑا کوئی فضیلت والا نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی پس منظر میں ہے کہ آپ خیر کا سبب بن جائے، آپ کے ذریعے جو خیر پھیلتا چلا جائے گا وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ بھائیوں، میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت اللہ کا یہ جو کام ہے، دعوت اللہ کا یہ جو کام ہے، اس کام کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر متعدد حوالے آئے ہیں، احادیث کے اندر بے شمار حوالے آئے ہیں۔ میں نے صرف چند حوالے ذکر کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ شرعی ناحیے سے اس کی اہمیت اور شرعی ناحیے سے اس کی ضرورت کہاں ہے، کیوں ہے، تاکہ لوگوں پہ حجت قائم ہو سکے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام حجت قائم کرتا رہے اور وہ فریضہ جو انبیاء کے ذریعے انجام پاتا تھا اب
دین کے محفوظ ہو جانے کے بعد، شریعت کے محفوظ ہو جانے کے بعد اب نبی کی ضرورت نہیں، امتیوں ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے۔ مزید حوالے اگر آپ دیکھنا چاہیں، دعوت اللہ کے فضائل بہت سارے، لیکن میں آپ کو اس موضوع کے دوسرے پہلو کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کچھ اعمال شرعی لحاظ سے فضیلت والے ہوتے ہیں، اور وہیں کچھ اعمال، کچھ حالات، صورتحال یا علاقے کے اعتبار سے اہمیت زیادہ اختیار کر جاتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، اس ملک کے اندر ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، یہ محاسبہ کرنا اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے اچھی چیز ہے۔ لیکن ماضی کے ماتم میں، ماضی میں ہمارے اپنے جو لوگ گزر گئے، ان پر کسی قسم کے تبصرے کرنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم تو کم از کم اتنا تو جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا۔ اب یہاں ایک ملک کے اندر اگر ہم بات کریں یا پوری دنیا کے اندر ہم بات کریں تو یہ حقیقت ہے کہ مسلمان آج اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں، کم تعداد میں۔ آپ قریب تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بالضبط نہیں ہے، لیکن تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 20% مسلمان پوری دنیا کے اندر ہیں، 80% غیر مسلم اس دنیا کے اندر بستے ہیں تقریباً، اور قریب اس سے تھوڑا کم ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی 20 کے قریب % ایسا ہے جو مسلمان ہے، یا 80% یا 85% ایسے ہیں جو ابھی تک اس ہدایت کو قبول نہیں کیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس ہدایت کو نہیں جانتے، نہ دنیا کے اعتبار سے 80% لوگ، نہ ہندوستان کے اعتبار سے 85% لوگ، ان میں کی ایک بڑی تعداد اس اسلام کی تعلیمات سے واقف ہے، لیکن ان کو اس حیثیت سے پیغام پہنچانا جسے حجت قائم کرنا کہتے ہیں، کہ ہم پیغام ان کے پاس ایسے پہنچائیں کہ ان کے سامنے بالکل حق واضح ہو جائے، یہ کام کرنے کے سلسلے میں ہم اور آپ کو فکر کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ بھائیوں، آج خدمت خلق کو لوگ بہت بڑی خدمت سمجھتے ہیں۔ دنیا میں یاد رکھیے کہ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے سے بڑی انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ دنیا والوں کے حق میں مفید بن کر جئیں، ایسے کہ دنیا والے کہے کہ سارے لوگ ہم سے محبت کریں۔ یاد رکھیں، داعی سے ابتدا میں لوگ نفرت کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت مل جانے کے بعد مدعو کے دل میں داعی کے لیے جو مقام ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبت پانے کا کوئی اور ذریعہ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اپنی حیثیت یا اپنی پہچان منوا لینے، قائم کر لینے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ آج ہم اور آپ تاریخ کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہم اور آپ کو قرآن مجید کی اس تعلیم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت میدان کے اعتبار سے بھی ہماری اور آپ کی بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ آج ہمارے اب کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے، سنن ترمذی وغیرہ کی پتہ چلتا ہے کہ دیگر اسباب کے ساتھ، صرف یہی سبب نہیں، دیگر اسباب کے ساتھ ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا۔ ہم نے نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا۔ آج یہ غیر مسلم کے سامنے ہم یہ کہنے سے کتراتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ دعوت پیش کرنے سے ہم کتراتے ہیں۔ نیکی کا یہ حکم اگر ہم نہیں دیں گے، برائی سے ہم نہیں روکیں گے، تو پھر بتائیں کہ ہماری اور آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی، ہم اور آپ دشمن کے شر سے کیسے بچائے جائیں گے۔ نیکی کے حکم اور برائی سے روکنے میں آج شرک عام ہے، آج بدعات عام ہے، آج سب چیزیں، صرف غیر مسلم ہی کی بات نہیں، مسلمانوں کے اندر کی بھی بات آپ دیکھ لیں، صورتحال بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ تو ایک طرف تو ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حالات اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کے طور پر یہ حالات ہمارے حق میں برے کیے گئے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ وہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ آپ اگر برا کریں گے تو برائی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جو کر سکتی ہے، آپ کو تسکین دے سکتی ہے، آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ اس نے مارا، آپ نے مار دیا، اس نے گالی دی، آپ نے گالی دے دی، آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتی ہی احسن،
बुराई का बदला आप अच्छाई से दीजिए, होगा क्या? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, आपका खुला दुश्मन गर्मजोश दोस्त बन जाएगा। तो कुरान मजीद की तालीमात की ये जो बातें, ये जो हिकमत से भरपूर बातें, ये जो इशारे, ये जो रहनुमाई हम और आपको मिल रहा है, हमें इस पर ईमान है। अगर हमारा ईमान इस पर है तो हम और आपको पहली फुर्सत में इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। भाइयों देखो, हिंदुस्तान के अंदर एक बात बड़ी अहम हम और आपको याद रखनी चाहिए, दावत इल्लाह का ये काम हमें हर हाल में करना है, हर हैसियत से करना है, हर हाल में करना, हर हैसियत से हम और आपको करने की जरूरत है। अगर आप इसकी अहमियत शरई लिहाज से देखना चाहें, नुसूस आपको बताते हैं। अगर आप तारीखी एतबार से देखना चाहें, दुनिया के अंदर कई ऐसे मुल्क हैं जहां कोई जंग नहीं लड़ी गई, दावत इल्लाह के पैगाम ही ने वहां के लोगों को हिदायत नसीब करवाई, या अल्लाह ताला ने माज दावत के जरिए उनको जो है पूरी के पूरा हिदायत से माला माल कर दिया। अगर तारीख से हटकर आप दुनिया के अंदर माकूल तरीके से किसी को फतह करने की भी अगर आप बात करेंगे, अगर फतह करने का जहन आपका है, तो भी आप ये देख लीजिए कि अल्लाह ताला ये बताता है, तारीख ये बताती है, सुन्नत आपको सिखाती है कि किसी के जहन को अगर आप फतह करते हैं, उसके दिल को फतह कर लेते हैं, तो आप हार कर भी जीत जाते हैं। तातारियों ने मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त दे दी, लेकिन मुसलमानों के पास जो सामान हिदायत था, वो सामान हिदायत उनको मिला तो क्या मंजर देखने को मिला? मंजर ये देखने को मिला कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वो जो इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे, ये इस्लाम और मुसलमानों को मगलूब करने के लिए आए थे, वो खुद इस्लाम के पैगाम से मगलूब होकर दुनिया के अंदर इस्लाम के मुहाफिज बन गए। है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। इस्लामी शरीयत की हिकमत भरी तालीम है कि इदफा बिल्लती ही अहसन फइज़ा लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलिय्युन हमीम। अल्लाह ताला ने बड़ी ही अहम बात आपके और मेरे सामने रखी है। मैं आप हजरात के सामने जो बात रखना चाहता हूं, बुनियादी तौर पर वो पैगाम ये है कि दावत इल्लाह का काम हमें हर एतबार से करने की जरूरत है। और सबसे बढ़कर हम और आप इस हैसियत से भी देखें कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने के एतबार से, अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं और मेरे उम्मती ये पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक अमानत है जो हमने अपने सरों पर उठाई, एक अमानत है जो हमने अपने सरों पर उठाई है। अब इस अमानत को मुस्तहिकीन तक हम और आपको पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हाज़िरीन गिरामी, मैं ये बात आपके सामने कहना चाहूंगा, आप इस बात को समझ सकें तो समझें। ये बात बड़े ही वाज़े अल्फाज में आपके सामने मैं कहूं कि आज तारीख की एक बहुत बड़ी सच्चाई, तारीख की बहुत बड़ी हकीकत आज भी यही है कि इस्लाम पर गैर मौजूद लोग, या इस्लाम को जिन्होंने अभी तक कबूल नहीं किया, या गैर मुस्लिम हजरात जो इस वक्त दुनिया में जीते, इनमें की बड़ी तादाद वो है जिन तक इस्लाम का पैगाम कमा हक नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं कि वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, कुछ हैं जो जानते हैं लेकिन इनकार कर रहे हैं, कुछ हैं जो जानते हैं लेकिन उनकी नजर में ये मामला बस वैसे ही है जैसे किसी भी मजहब को जानते हैं। उनके दरमियान ये हक और बातिल का, सही और गलत का, झूठ और सच का मामला और दो टोक मामला, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, इस तर्ज का पैगाम अभी तक दुनिया वालों तक पहुंचाने में हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। और तारीख की एक बहुत बड़ी गवाही आप ये भी याद रखें, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत के सिलसिले में अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि जब कभी कौमें ये करती हैं कि कौमों के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत अपने अंजाम को पहुंच जाती है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत अपने अंजाम को पहुंच जाती है, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से कौमों पर सजा आ जाती है। हम और आप इस मुल्क के अंदर दावत इल्लाह के पैगाम के हवाले से फिक्रमंद हैं, तो दूसरी तरफ कौमी मिल्ली मसाइल को लेकर हम और आप परेशान हैं। आज अगर आपको लगता है कि कौमी और मिल्ली मसाइल का भी कोई मुनासिब हल चाहिए, तो इस्लामी शरीयत बताती है कि दावत इल्लाह इसके हलूल में से एक बड़ा ही बुनियादी किस्म का हल है। वो कैसे?
دیکھیے آج ہم اور آپ پیغام انسانوں تک پہنچائیں گے، اس ملک کے ہر انسان تک اگر پیغام کما حق ہو پہنچ جائے گا اور اس وضاحت کے ساتھ پہنچے گا کہ یا تو اسے قبول کرو ہدایت پاؤ گے، اللہ کے مقرب بندے بنو گے، یا اس کو رد کر دو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنو گے اور اللہ کی سزا کے مستحق بنو گے۔ یہ پیغام واضح طور پر ملک کے ہر انسان تک اگر پہنچ جائے، دو میں سے ایک نتیجے نکلیں گے۔ ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں کے لوگ یا یہاں کی اکثریت اللہ کے فضل و کرم سے اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو یہ ہدایت قبول کر لیں گے۔ اگر یہ ہدایت قبول کر لیں گے، آپ کے ہمارے یہ جو مسائل ہیں قومی ملی قسم کے مسائل سب حل ہو جائیں گے، سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن مان لیں اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو کہ اللہ کے نظر میں یہ لوگ ہدایت کے مستحق نہ ہوئے یا یہاں کی اکثریت ہدایت کی مستحق نہ ہوئی، لیکن ان پر اگر حجت قائم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پھر دوسری صورت ہوگی کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے پاس حجت قائم ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے آسمانی فیصلے آ جاتے تھے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اپنے انجام کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانی فیصلے کرے گا۔ ہم اور آپ کو اس دعوت کو اس کے انجام تک پہنچانے کی فکر کرنی ہے، باقی ہمارا انجام کیا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرے گا۔ حاضرین گرامی، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت اللہ کے سلسلے میں ایک بڑا ہی بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا افراط و تفریط سے لوگ ہم اور آپ کام لیتے ہیں، افراط و تفریط سے ہم اور آپ کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دعوت اللہ کا کام متاثر ہوا ماضی میں اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ دعوت اللہ کے کام کو مسلمانوں تک محدود کر لیتے ہیں، اور وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعوت اللہ کے کام کو غیر مسلموں کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔ کتاب و سنت کی تعلیمات اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق اگر آپ دین کو سمجھتے ہیں تو یہ افراط اور تفریط والی بات ہے۔ تفریط یہ ہے، کمی یہ ہے کہ آپ دعوت اللہ کی بات کریں لیکن یہاں کی غیر مسلم آبادی 85% تک کی غیر مسلم آبادی کے لیے آپ کی زندگی میں آپ کی دعوت میں کوئی حصہ نہ ہو، آپ کوشش نہ کریں، آپ اس میں حصہ نہ لیں، آپ آگے بڑھ کر ان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان پہ محنت کریں، یہ آپ کی طرف سے تفریط ہے دعوت اللہ کے نام پر۔ اور دعوت اللہ کے نام پہ افراط یہ ہے کہ بعض لوگ ابھی اس رد عمل میں اس نتیجے تک بھی پہنچ گئے کہ اب دعوت اللہ کو غیر مسلموں کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ افراط ہے دعوت اللہ کے مفہوم میں کہ صرف غیر مسلم کو بلانا وہ دعوت ہے، مسلمان میں کام کریں، مسلمانوں میں تو وہ دعوت نہیں۔ یہ کہنا یہ افراط والی بات ہے۔ یہ افراط و تفریط کا نقصان کہاں ہوتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدھے کے سیدھے وہ بات آ کر دعوت اللہ کا نقصان کرتی ہے۔ آج تفریط کے نتیجے میں ہوا یہ کہ 85% اس ملک کی غیر مسلم آبادی حق کی آواز کما حق ہو سننے سنانے کے معاملے میں ہم سے کٹ گئی ہے۔ اللہ اپنی طرف سے سنا رہا ہے، لوگ سن لے رہے ہیں، لیکن ہماری جو ذمہ داری بنتی اس معاملے میں کٹ سے گئے۔ یہ تفریط کا نقصان ہو رہا ہے۔ افراط کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دعوت اللہ کے نام پر ایک نئی فکر کے طور پر لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بعید نہیں کہ کل دعوت اللہ کے نام پر ایک مخصوص قسم کا نظریہ بن جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں جہاد کے حکم کو لے کر اسلامی شریعت کا ایک الگ ترجمانی لوگوں نے کر دی، دعوت کا نام لے کر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک الگ تفسیر اسلام کی کر دی جائے۔ اس لیے افراط و تفریط سے بچیں، ورنہ ہوگا کیا؟ لوگ پھر اس رد میں لگ جائیں گے کہ دعوت کا یہ مفہوم نہیں، دعوت کا وہ مفہوم نہیں۔ میں اس وقت جب دعوت اللہ کی اہمیت کے موضوع پر بات کر رہا ہوں، یہ میں بات صاف طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا ہر بندہ مدعو ہے اور ہر ہدایت یافتہ انسان اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق پہنچانے کا مکلف ہے۔ ہاں، یہ مکلف ہونا یہ فرض کفایہ کے درجے میں، یہ فرض کفایہ کے درجے میں، لیکن ہر انسان کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپنا ایک رسالہ بہت ہی مختصر سا ہے، الدعوۃ الی اللہ و اخلاق الدعاۃ کے نام سے۔ اس رسالے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے مسئلے کو بڑی ہی سادگی کے ساتھ سادہ الفاظ میں، جو کہ شیخ ابن باز کا اسلوب ہے، ان کا امتیاز ہے، ان کی پہچان ہے، اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ ایک طرف ہم اور آپ کو اس دعوت کو کسی قسم کے نظریاتی الجھاؤ میں الجھائے بغیر ہم اور آپ کی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، وہیں
ہر آدمی کو اپنی استطاعت اور حیثیت سمجھ کر یہ پیغام یا یہ کام انجام دینے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا، مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ دعوت اللہ کا یہ جو کام ہے شرعی لحاظ سے بھی غیر معمولی کام ہے، ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی، اور دوسرے نمبر پر فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا کام ہے، اور شرعی حیثیت سے الگ کر کے اگر آپ حالات کے تقاضے کے طور پر، ہمارے اور آپ کے حالات کی ضرورت کے طور پر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں، دعوت اللہ کا کام ہماری اور آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہدایت کا معاملہ کیا ہوگا، اس سے بڑا احسان انسانیت پہ کیا ہوگا کہ جو لوگ جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جہنم کے گڑھے میں کودنے جا رہے ہیں، وہ اگر اسی حالت میں چلے گئے، اللہ کے پاس ان کا مقدر جہنم بننے والی ہے۔ تو ایسے انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر، ایسے انسانوں کی کمر پکڑ کر ہم اور آپ ان کو اس جہنم میں کودنے سے بچا لیں، اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال یہی تو بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا میری مثال اور جو پیغام میں لے کر آیا اس کی مثال یہی ہے کہ ایک آدمی آگ جلا رہا ہے، جو پتنگے ہوتے ہیں وہ آگ میں گرنے جا رہے ہیں، اور وہ آدمی ہاتھوں سے پتنگوں کو ہٹاتا جا رہا ہے کہ ہلم عن النار، ہلم عن النار، میں تمہاری تمہارا کمر بند پکڑ کر میں کھینچ رہا ہوں کہ جہنم کی طرف سے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کے اندر پائی جانے والی وہ جو تڑپ ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو حرص ہے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر عملی تطبیق اس مثال کی ہے، اس کو سامنے اگر رکھ کر دیکھیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہماری زندگی میں ہم سب کچھ کریں گے، اللہ کی توفیق سے کاروبار، اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہمیں کرنا ہے کریں گے، لیکن ہم دین سیکھیں گے، اور جتنا ہم سیکھتے ہیں اتنا دین دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر خود بخود آتا چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی پوری طریقے سے اپنے آپ کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہے تو پھر وہ انسان اتنی ہی زیادہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے گا اور تیاری کے ساتھ یہ پیغام انسانوں تک پہنچائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اور جو کچھ ہمارے اس مجلس میں شریک بھائی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کے اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوت